نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس خطبہ کو توجہ سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے اس خطبہ کو دوسروں تک پہنچا دو۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج سے تمام سود کالعدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔ اے لوگو، میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اور تم غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس کا پابند ہے کہ اس امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچائے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو خود پر حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کرے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ تمہاری حرمت کی نگہبانی کرے، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نام نفقہ کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی رضامندی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو عجمی پر
اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے۔ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو اس میں سے ان کو پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا مت دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔